نسرین اعظم پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائے گا۔ ایک لاتمناہی صحرا کا تصور کیجیے، جہاں ریت کے ٹیلے نہیں بلکہ منجمد وقت کی دیواریں کھڑی ہیں۔ فضا میں ایک ایسی خاموشی طاری ہے جو بولنے کی ناکام کوشش میں تھک چکی ہے۔ افق پر ایک مسموم دھند چھائی ہے، مگر اس بنجر زمین کے سینے میں سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے چھوٹی سفید کلیاں جھانک رہی ہیں۔ ہوا کی تند و تیز لہریں دیوار بن کر راستے روکنا چاہتی ہیں، مگر فضا میں ایک ایسی خوشبو رقصہ ہے جو ہواؤں کے جبر سے ماورا ہے۔ دور ایک ہیولا سا نظر آتا ہے جو اپنی ذات کے اندر جلتی ہوئی آگ کے دھوئیں میں چھپا ہوا ہے، اور اس کے لبوں پر خاموشی کی مہر لگی ہے، مگر آنکھیں کسی انکہی غزل کا دیباچہ معلوم ہوتی۔ کائنات کے اس عجیب موڑ پر اب وفا اور جفا کی تمیز مٹ چکی ہے۔ تضادات کی یہ آویزش اب ایک ہی دھارے میں بہہ رہی ہے۔ یاد رکھو، جہاں صدقے دل کا قحط ہو وہاں جفا کی جڑیں بھی زیادہ دیر زمین نہیں پکڑ سکتی، کیونکہ قیام تو صرف سچائی کا مقدر ہے۔ یہ کوئی وقتی حادثہ نہیں بلکہ وقت کے اس جابرانہ تیشے کا وار ہے جو اچانک دل کی آباد بستیوں کو کھنڈر بنا کر رکھ دیتا ہے۔ مگر روح کا استقلال دیکھیے، جب جذبہ نمو سچا ہو تو پتھر کے سینے سے بھی خاموش کلیوں کا جنم بعید نہیں ہوتا۔ اگر حالات کی تلخ ہوائیں فولادی دیواریں بن کر رستہ مسرود کر بھی دیں، تب بھی محبت کی خوشبو اپنا رستہ تراشنے کے لیے ہواؤں کی محتاج نہیں رہتی۔ وہ جذبوں کے نور سے سفر کرتی ہے۔ جب شعور کسی فرسودہ داستان کو رد کر دے تو پھر انجام کے خوف کا جواز ہی کیا باقی رہتا ہے۔ اب تو فکر اس مصدع منزل کی ہے جو بھی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ محبت کے وہ گراں مایا جوہر جن کی چمک کبھی ماند نہیں پڑتی، ہمیشہ سے دل کے پوشیدہ خانوں میں مقید ہے۔ عشق کے مسافر اپنی نمائش نہیں کرتے، وہ تو اپنے دکھوں کی چتائیں اپنے ہی وجود کے آتش کدے میں روشن کرتے ہیں، اور اس جاں گسل تپش کو ایک مقدس راز کی طرح سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ اب تو عالم یہ ہے کہ ان انکہی غزلوں کا نیلگوں دھواں رگوں پے سے اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ حرف و سود، وہ سلگتے ہوئے اشعار جو لبوں کی دہلیز تک آ کر سہم گئے تھے، اب ایک ایسا نوحہ بن چکے ہیں جو صرف خاموشی کی زبان میں سنا جا سکتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو کہے بغیر ہی روح کی سماعتوں میں گونج رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، جیتے رہیے۔